السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل کہیں کس سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل پاکستانی ڈرامہ کو سبسکرائب کریں۔ عروہ جو سی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کافی ہی زیادہ سٹریس ہوتی ہے، کیونکہ وہ عمیر کی وجہ سے اس باتوں کو لے کر پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن جو فرحان کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ عمیر کا یہ جتنا بھی پاگل پن ہے، جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ سب اس عروہ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ آخر اس کو کیا مسئلہ ہے جو اس طرح وہ حرکتیں کرتا ہے؟ لیکن جو عمیر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کافی زیادہ جھگڑتا ہے اور کافی ہی زیادہ اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ڈر جاتی ہے۔ لیکن آخر وہ اس بات کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے جو عمیر میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے یا میرے ساتھ اس طرح لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کو میں نے کیا کہہ دیا۔ لیکن جو ارسل کی ہوتا ہے وہ عروہ کی ان باتوں کو لے کر کافی زیادہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ رہتا ہے کہ اس کو وہ کسی نہ کسی طرح اس باتوں کو ختم کرے، لیکن جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ یہی سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم اس باتوں سے نکل آؤ۔ لیکن جو عروہ ہوتی ہے وہ بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ اور پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح ان باتوں کو ختم کرنا ہے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اب مجھ سے اس طرح کی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن جو فرحان کی بیوی ہوتی ہے وہ اب اس بات کی کوشش کرتی ہے اور اس باتوں میں لگی ہوتی ہے کہ اب وہ کسی نہ کسی طرح اپنے میاں کو اپنی جال میں پھنسا سکے۔ وہ جس طرح یہ کہے وہ اسی طرح کرے۔ وہ کسی نہ کسی بندے کے پاس کوئی نہ کوئی تویز کرواتی ہے تاکہ جس طرح ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے میاں اپنے شوہر فرحان کو اپنی باتوں میں اور اپنے ہاتھوں میں قابو کر سکے۔ لیکن جو اس کا میاں ہوتا ہے فرحان، وہ یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی غلطی اور بہت ہی بڑی غلطی ہے کہ جو میں نے تمہارے سے شادی کی، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم بالکل ایک گھٹیا قسم کی لڑکی ہو۔ لیکن جو عروہ ہوتی ہے وہ اب اس باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب ان باتوں کو حل کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ارسل سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج ایک قسم سے اس طرح محسوس کیا جس طرح بالکل مجھے کھڑے کھڑے مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن میں نے بہت ان باتوں کو برداشت کیا ہے۔ لیکن جو ارسل ہوتا ہے وہ ان عروہ کی ان باتوں کو لے کر بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ان باتوں کو لے کر اور ہی زیادہ سٹریس ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح ہم ان باتوں کو ختم کریں۔ لیکن جب عروہ اور ارسل آپس میں ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پہ عمیر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جب عمیر اور ارسل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا آتا ہے تو وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن ارسل کو عمیر پر ان باتوں پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ہر بات پر عروہ کو تنگ کرتا ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ان باتوں کی وجہ سے ارسل پر عمیر پر کافی غصہ ہوتا ہے، لیکن جو عمیر ہوتا ہے وہ ارسل کی ان باتوں پر کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ وہ اگر عروہ جو سی ہے وہ عمیر کے ساتھ ارسل کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیوں اس کے ساتھ باہر آئی ہے، وہ اس کو دیکھ کر اور غصے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب باتوں کی جو وجہ ہوتی ہے وہ عروہ کہتی ہے مجھے یہ بننا پڑتا ہے کہ اس لیے میں اب ان باتوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اب اس کے لیے مجھے کچھ نہ کوئی سلوشن نکالنا چاہیے تاکہ میں ان باتوں کو ختم کر سکوں۔